واصل باللہ ہونے کا طریقہ۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تجھے وصول اللہ کی رسائی حاصل ہو جائے تو سمجھ کہ اس وقت تجھے توفیق الہی سے قرب خداوندی نصیب ہوا۔ واصل اللہ کے معنی یہ ہیں کہ تو مخلوقات کے علائق اور ذاتی خواہش و ارادہ کے بندھن سے آزاد ہو کر اللہ کے فعل و ارادہ کے تحت ہو جائے اور تیرا ہر قول و فعل امر الہی کے مطابق ہو۔ بس یہ حالت محویت ذات اور فنا فی اللہ ہونے کی حالت ہے، جسے وصول اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تک پہنچنا کسی مخلوق تک پہنچنے کی سی مادی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کی طرز نوعیت بالکل مختلف ہے، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، یعنی کہ اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ وہ بائیں طور سمیع و بصیر، خالق و صانع اور عالم غیب و حاضر ہے کہ اسے اس کی مخلوقات میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اور وصول اللہ کی کیفیت سے صرف اہل وصول یعنی کہ اولیاء اللہ ہی باخبر اور آشنا ہیں، جنہیں یہ رتبہ نہیں ملا اور ایسا عشق و قرب و نصیب نہیں ہوا، وہ اس کی روحانی اور باطنی کیفیت کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اور پھر ہر واصل باللہ شخص اپنے رتبہ قرب میں دوسرے سے مختلف اور جداگانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسرار اپنے تمام انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اس طرح جدا جدا ہیں کہ ایک کے رازوں سے دوسرے سوائے اللہ کے آگاہ و مطلع نہیں۔ حتیٰ کہ عالم روحانیت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرید ذات حق سے جو بھید رکھتا ہے، اس سے اس کا شیخ پیر بھی بے خبر ہوتا ہے، اور کبھی شیخ کے راز سے وہ مرید بھی آگاہ نہیں ہوتا، جو روحانی اور باطنی فروغ اور ارتقاء کے لحاظ سے مقام شیخ کی چوکھٹ تک جا پہنچا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ کی حالت اور کیفیت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے شیخ سے جدا کر لیا جاتا ہے اور اس کا والی و نگہبان خود اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے تمام مخلوق سے بھی جدا کر لیتا ہے، اور مرید کے لیے شیخ کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک دودھ پیتے بچے کو میعاد کے بعد دایا سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے تعلقات اور دیگر مخلوقات سے بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔ بس جب تک مرید نام ہے اور اس میں خواہش اور ارادہ موجود ہو، تب تک ایوب نفسانی کو نیست و نابود کرنے کے لیے شیخ کی احتیاج ہے، لیکن خواہش و ارادہ کے فنا ہو چکنے کے بعد شیخ کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ اس لیے ہے کہ اب مرید میں وہ نفسانی اور سفلی قدورتیں نہیں رہی جنہیں محو کرنے پر شیخ من جانب حق مامور تھا۔ اب اس کا ہادی اور رہنما اور حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے، جس کے انوار و تجلیات سے نکل کر وہ ظلمات جہل کی جانب نہیں جا سکتا۔ بس جب تو واصل باللہ ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے غیر اللہ سے بے غرض اور بے خوف ہو جا، اور اس کے سوا خوف و رجا یا نفع یا نقصان میں کسی کو موجود نہ سمجھ، بلکہ ہمیشہ اسی سے ڈر، اسی سے اپنی حاجات طلب کر، اسی سے امید مغفرت رکھ اور اسی کی ذات پر بھروسہ کر۔ بس یہ سمجھ کر خالق کے اختیارات مخلوق کو مت سونپ، اور مخلوق سے وہ توقعات وابستہ مت کر جو صرف خالق سے وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگ، حصول توحید کے بعد مشرک ہونے سے، قرب کے بعد مناعرت ہونے سے، ہدایت کے بعد ضلالت سے، اور ایمان کے بعد کفر سے۔ بس یہ دنیا ایک بڑی نہر کی مانند ہے جس میں ہر روز اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ پانی اولاد آدم کی نفسانی لذت و شہوات ہیں جو ان کی تباہ پر مسلط رہتی ہیں۔ لیکن یہ لذت و شہوات آفتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جب کوئی صاحب بصیرت اور دانش مند شخص آخرت کی نعمتوں کے مطابق دنیا کی لذات کو نگاہ عبرت سے دیکھے گا تو اگر وہ نور ایمان رکھتا ہے تو سمجھ لے گا کہ حقیقی مستقل اور قابل اعتماد زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے،
جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عیش ہے تو صرف آخرت کا عیش ہے، اور وہ عیش مومن متقی لوگوں کے لیے خاص ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت۔ نیز فرمایا ایک متقی اور کافر کے لیے بہشت۔ نیز فرمایا ایک متقی اور پرہیزگار شخص اللہ کی جانب سے لگام چڑھایا ہوا ہے، یعنی وہ حدود شریعت کی پابندی کے لیے سختی سے مکلف ہے۔ ان دلائل و شواہد کے باوجود لذات دنیاوی سے دل بستگی کیوں کر اختیار کی جائے گی؟ پس بندہ کے لیے تمام راحتوں میں سے بہترین راحت یہ ہے کہ وہ مخلوقات سے انقطاع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس سے ربط و عشق رکھے اور خود کو اس کے ارادوں کے سامنے عاجز اور بے کس طور پر ڈال دے۔ ایسا کرنے پر تو دنیا کے شرکیہ بندیوں سے آزاد ہو جائے گا، اور اس وقت تیری ہستی میں معبود حقیقی کے فضل و کرم اور عظمت و جلال سے ایسا وقار و اثر پایا جائے گا جس کی مثال بندگان نفس میں ناممکن ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو فرینڈز اینڈ فیملیز میں شیئر کریں۔ گوہر شاہد محبت۔